بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ہندوستان کی ایک خوبصورت ریاست تھی جس کا نام نور پور تھا۔ اس ریاست کے بادشاہ محمود شاہ بہت مشہور اور طاقتور تھے۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زینب تھا۔ اسی ریاست کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام محمد حسن تھا۔ لوگ اسے پیار سے حسن لکڑہارا کہتے تھے۔ حسن کی عمر 35 سال کے قریب تھی۔ اس کی ایک نیک بیوی تھی جس کا نام ساجدہ تھا اور 2 چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ حسن کی زندگی بہت مشکل تھی۔ ان کی جھونپڑی بہت چھوٹی سی تھی، صرف ایک کمرہ جس میں پورا خاندان رہتا تھا۔ چھت میں سوراخ تھے جن سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا۔ دیواریں مٹی کی تھیں جو بارش میں گیلی ہو جاتی تھی۔ حسن ہر روز 3 بجے صبح جلدی اٹھ جاتا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی بیوی کو سلام کرتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ اللہ حافظ ساجدہ، بچوں کا خیال رکھنا۔ حسن ہر روز ہی یہی کہتا۔ ساجدہ مسکراتی اور کہتی، اللہ آپ کی حفاظت کرے، احتیاط سے جانا۔ حسن کے پاس صرف ایک پرانی کلہاڑی تھی جو اس کے باپ دادا کی تھی۔ اس کا دستہ کئی بار ٹوٹ چکا تھا اور اس نے خود سے بار بار ٹھیک کیا تھا۔ جنگل گھنا اور بڑا تھا۔ حسن صبح سے شام تک ایک درخت کاٹتا رہتا۔ دوپہر میں وہ تھوڑا آرام کرتا اور اپنی بیوی کی بنائی ہوئی خشک روٹی کھا لیتا۔ شام کو جب وہ لکڑیاں کاٹ کر بھاری گھٹا اپنے سر پر اٹھائے واپس آتا تو اس کی پیٹھ میں بہت درد ہوتا تھا، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ بازار میں وہ لکڑیاں بیچتا، کبھی 10 روپے ملتے، کبھی 12، کبھی 8 آنے۔ پیسوں سے 4 لوگوں کا پیٹ بھرنا مشکل تھا۔ حسن کی زندگی میں مشکلات کا پہاڑ تھا۔ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، صرف ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ بچوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے، صرف پھٹے پرانے کپڑے جن پر ساجدہ نے کئی بار پیوند لگائے تھے۔ کھانا بامشکل ملتا تھا، کبھی صرف روٹی اور نمک، کبھی تھوڑی سی دال۔ علی کو اسکول جانا تھا لیکن ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے۔ فاطمہ بیمار رہتی تھی لیکن طبیب کے پاس لے جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ سردیوں میں جب ٹھنڈ پڑتی تو ان کے پاس کمبل تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار بارش میں ان کی جھونپڑی کی آدھی چھت گر گئی۔ پورا خاندان رات بھر بارش میں بھیگتا رہا، لیکن ان سب مشکلات کے باوجود حسن کبھی ہار نہیں مانتا تھا۔ حسن غریب تھا لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ ایک دن راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو بھوک سے بیمار تھی۔ حسن نے اپنی دوپہر کی روٹی اسے دی تھی اور خود بھوکا رہا۔ ایک بار گاؤں میں آگ لگ گئی۔ حسن سب سے پہلے پہنچا اور لوگوں کو بچانے میں مدد کی۔ اس کے ہاتھ جل گئے لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ جب گاؤں کی مسجد کی چھت ٹوٹ گئی تو حسن نے مفت میں لکڑیاں دیں تاکہ نئی چھت بنائی جا سکے۔ حسن، تمہارے پاس خود کچھ نہیں ہے، پھر بھی دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ ایک بار کسی نے پوچھا۔ حسن مسکرایا، اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، اگر میں کسی کی مدد نہیں کروں گا تو یہ ہاتھ کس کام کے؟ گاؤں والے حسن کی عزت کرتے تھے۔ وہ کہتے، حسن غریب ضرور ہے لیکن دل کا بادشاہ ہے۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، سخت دھوپ تھی۔ حسن صبح سے جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی تھی اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ حسن نے سوچا، آج جلدی لوٹتا ہوں۔ فاطمہ کو بخار ہے، اسے دوائی لے کے دینی ہے۔ وہ لکڑیوں کا آخری گٹھا کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے کسی کی آواز سنائی دی، بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ۔ حسن نے کلہاڑی نیچے رکھی اور آواز کی طرف دوڑا۔ آواز جنگل کے گہرے حصے سے آ رہی تھی جہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ شہزادی زینب اس دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں سیر کرنے آئی تھی۔ ان کے ساتھ محافظ بھی تھے۔ شہزادی نے ایک خوبصورت ہرن دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ سہیلیاں اور محافظ پیچھے رہ گئے۔ ہرن بھاگتا ہوا اس پرانے کنویں کے پاس گیا اور غائب ہو گیا۔ شہزادی تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی، اسے پرانے کنویں کا علم نہیں تھا۔
کنویں کے اوپر لکڑیاں اور پتے پڑے ہوئے تھے جو اسے چھپا رہے تھے۔ شہزادی کا پاؤں ان لکڑیوں پر پڑا اور وہ ٹوٹ گئی۔ آہ! شہزادی چیخی اور سیدھی کنویں میں گرنے لگی۔ لیکن خوش قسمتی سے کنویں کی دیواریں اسے ایک پرانی پیل نکلی ہوئی تھی۔ شہزادی نے آخری لمحے میں اسے پکڑ لیا۔ وہ ہوا میں لٹک گئی۔ نیچے گہرا اور سوکھا کنواں تھا۔ اگر وہ گری تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم بچاؤ، کوئی ہے، شہزادی چیخی۔ اس کے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو رہی تھی۔ پیل بھی پرانی اور کمزور تھی۔ حسن دوڑتا ہوا کنویں کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی کنویں میں لٹکی ہوئی ہے۔ رکو، میں آ رہا ہوں، حسن چیخا۔ لیکن کیسے بچائے؟ کنویں میں اندر اترنے کے لیے رسی نہیں تھی۔ حسن نے فوراً اپنا کرتا اتارا اور پھر اپنی پگڑی کھولی اور دونوں کو آپس میں باندھا، لیکن یہ کافی لمبی نہیں تھی۔ پھر اس نے اپنی دھوتی بھی پھاڑ کر باندھ دی۔ اب ایک لمبی رسی بن گئی۔ حسن کنویں کی دیوار سے اترنا شروع ہوا۔ دیوار بہت پرانی تھی اور اینٹیں ٹوٹ رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر اور میں آ رہا ہوں، حسن نے حوصلہ دیا۔ شہزادی کی انگلیاں پھسل رہی تھی، بیل ٹوٹنے والی تھی۔ حسن نے آخری دم تک کوشش کی اور شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ میری کمر پکڑ لیں، حسن نے کہا۔ بالکل اسی لمحے بیل ٹوٹ گئی۔ شہزادی چیخی، لیکن حسن نے اسے پکڑ لیا۔ اب حسن کو شہزادی کو اوپر لے جانا مشکل تھا، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے شہزادی کو تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ دیواریں پکڑ رہا تھا۔ اب میری پیٹھ پر چڑھ جائیں، حسن نے کہا۔ شہزادی ڈر رہی تھی، لیکن اس نے حسن کی بات مانی۔ حسن نے قدم قدم اوپر چڑھنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھوں میں زخم آ گئے، پاؤں چھل گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ میری مدد کر، میرے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، حسن نے دل میں دعا کی۔ آدھے راستے میں حسن کا پاؤں پھسل گیا۔ شہزادی چیخی، لیکن حسن نے خود کو سنبھال لیا۔ حسن نے کہا، ڈرے نہیں، میں آپ کو بچا لوں گا، حالانکہ اس کی اپنی جان خطرے میں تھی۔ آخر کار اللہ کی مہربانی سے حسن شہزادی کو لے کر کنویں سے باہر آ گیا۔ دونوں زمین پر گر گئی، سانس لیتے ہوئے۔ شہزادی نے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ زخمی تھے، اس کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ اب آپ کون ہیں؟ شہزادی نے پوچھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، میں صرف ایک لکڑہارا ہوں، میرا نام حسن ہے، آپ نے میری جان بچائی۔ شہزادی نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا، کوئی بھی مصیبت میں ہوتا تو میں ضرور مدد کرتا، حسن نے کہا۔ شہزادی کی سہیلیاں اور محافظ دوڑتے ہوئے آئے۔ شہزادی آپ ٹھیک ہیں؟ وہ چیخی۔ محافظوں نے جب دیکھا کہ شہزادی ایک غریب آدمی کے پاس ہے تو انہوں نے اپنی تلواریں نکال لیں۔ رکو، شہزادی چیخی، اس نے میری جان بچائی ہے۔ محافظوں نے تلواریں نیچے کر لیں۔ شہزادی زینب نے حسن کو محل جانے کو کہا۔ نہیں شہزادی، میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، میری بیٹی بیمار ہے، اس کی دوائی لینی ہے، حسن نے کہا۔ شہزادی نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری اور حسن کو دی۔ یہ لے لو، اسے بیچ کر اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ اور کل محل آنا، میرے ابو آپ کو انعام دیں گے۔ حسن نے انگوٹھی لی اور شکریہ ادا کیا۔ وہ بازار گیا اور انگوٹھی بیچ دی۔ کچھ روپے اسے ملے۔ حسن نے زندگی میں اتنے پیسے پہلی بار دیکھے تھے۔ اس نے فوراً فاطمہ کے لیے دوائی خریدی، پھر گھر کے لیے آٹا، دال، چاول خریدے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لیے۔ جب وہ گھر پہنچا تو ساجدہ حیران رہ گئی۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ اس نے پوچھا۔ حسن نے پوری کہانی سنائی۔ اگلے دن حسن محل کی طرف نکلا۔ اس نے اپنے اچھے کپڑے پہنے جو شادی میں پہنتے تھے۔ محل بہت بڑا اور خوبصورت تھا، جس نے ایسی جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دریان نے اسے روکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شہزادی نے بلایا ہے، حسن نے کہا۔ دریان ہنسا۔ شہزادی نے تم جیسے غریب کو
کیوں بلایا ہے؟ کبھی شہزادی وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے حسن کو دیکھ لیا۔ انہیں اندر آنے دو، میرے مہمان ہیں، شہزادی نے کہا۔ دریان شرمندہ ہو گیا۔ حسن کو دربار میں لے جایا گیا جہاں بادشاہ محمود شاہ تخت پر بیٹھے تھے۔ شہزادی نے پوری کہانی سنائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ حسن، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، مانگو، کیا انعام چاہیے؟ حسن نے سوچا، اس کے دل میں بہت ساری خواہشیں تھیں۔ اس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، اس کے بچوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے، اس کے پاس کھانے کے لیے کافی پیسے نہیں تھے، لیکن پھر اسے اپنے گاؤں کے لوگ یاد آئے۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میری ایک عرض ہے۔ حسن نے کہا، بولو حسن۔ میرے گاؤں میں پانی کی بہت کمی ہے، لوگ میلوں دور سے پانی لاتے ہیں، اگر آپ وہاں ایک کنواں کھدوا دیں تو بہت مہربانی ہوگی، حسن نے کہا۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آدمی کتنا نیک دل ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، گاؤں والوں کے لیے مانگا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسن، تم سچے انسان ہو، تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی، ضرور پوری ہوگی، اور میں تمہیں سونے کی ایک تھیلی بھی دیتا ہوں۔ حسن نے جھک کر شکریہ ادا کیا، لیکن بادشاہ نے کہا، رکو، یہ کافی نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، حسن، میں تمہیں زمین کا ایک بڑا ٹکڑا دیتا ہوں جہاں تم کھیتی کر سکو، میں تمہارے لیے ایک پکا مکان بنواتا ہوں، میں تمہارے بیٹے علی کو اچھے اسکول میں داخلہ دیتا ہوں مفت، میں تمہاری بیٹی کا فاطمہ کا علاج اچھے طبیب سے کرواتا ہوں، اور میں تمہیں ہر مہینے ایک اچھی رقم دوں گا تاکہ تمہارا خاندان آرام سے زندگی گزار سکے۔ حسن یقین نہیں کر سکتا تھا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ سلامت، میں نہیں جانتا کیا کہوں، حسن نے کہا۔ شہزادی مسکرائی، حسن، آپ مستحق ہیں، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ چند ہفتوں میں حسن کی زندگی بدل گئی۔ گاؤں میں ایک نیا کنواں کھودا گیا۔ جب پانی نکلا تو سب لوگ خوشی سے نہا رہے تھے۔ حسن کے لیے ایک خوبصورت پکا مکان بنایا گیا، 3 کمرے، ایک باورچی خانہ اور آنگن۔ علی کو اچھے اسکول میں داخلہ دیا گیا، اس کی نئی کتابیں، نئے کپڑے اس کو ملے۔ فاطمہ کا علاج اچھے ہسپتال میں ہوا، چند ہفتوں میں وہ صحت یاب ہو گئی۔ ساجدہ خوشی سے رو پڑی، اللہ نے ہماری سن لی۔ جس کو زمین کا بڑا ٹکڑا ملا، اس نے کھیتی شروع کی۔ اب اسے صرف لکڑیوں پر منحصر نہیں رہتا تھا، لیکن حسن نے لکڑیاں کاٹنا نہیں چھوڑا۔ وہ کہتا، یہ میرا کام ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن زندگی آسان نہیں تھی، مشکلات پھر بھی آتی رہیں۔ ایک سال خشک سالی پڑی، فصل خراب ہو گئی، لیکن حسن نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دوسرے کام شروع کیے۔ ایک بار ساجدہ بیمار پڑ گئی۔ حسن رات دن اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ ایک بار چوروں نے ان کے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کی۔ حسن نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن ہر مشکل میں حسن نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اب حسن کے پاس کچھ دولت تھی، لیکن اس نے اپنی نیکی نہیں چھوڑی۔ جب گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا، حسن اس کے لیے دوائی لاتا۔ جب کسی کا گھر ٹوٹ جاتا، حسن اسے ٹھیک کرنے میں مدد کرتا۔ جب کوئی بھوکا ہوتا، حسن اسے کھانا کھلاتا۔ ایک بار ایک اجنبی آدمی گاؤں میں آیا، وہ بیمار اور بھوکا تھا۔ کسی نے اس کی مدد نہیں کی کیونکہ وہ اجنبی تھا، لیکن حسن نے اسے اپنے گھر میں رکھا، کھانا کھلایا اور اس کا علاج کروایا۔ وہ آدمی ٹھیک ہوا اور چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ آدمی واپس آیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ایک بڑا قافلہ تھا۔ میں دوسری ریاست کا تاجر ہوں، تم نے میری جان بچائی، یہ تحفہ قبول کرو۔ اس نے سونے کا تھیلا دیا۔ حسن نے انکار کیا، میں نے نہیں لینا، مجھے انعام نہیں چاہیے، لیکن تاجر نے اصرار کیا اور حسن کو تحفہ قبول کرنا پڑا۔ کچھ سالوں بعد شہزادی زینب کی شادی ہونے والی تھی۔ بادشاہ نے حسن کو خصوصی دعوت دی۔ حسن، تم میری بیٹی کے محسن ہو، تمہیں شادی میں ضرور آنا ہے۔ بادشاہ نے کہا، حسن
پور کے خاندان کے ساتھ محل گیا۔ شہزادی نے جب حسن کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ حسن آپ کیسے ہیں؟ آپ کا خاندان کیسا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ ہم سب ٹھیک ہیں شہزادی، یہ سب آپ اور بادشاہ سلامت کی مہربانی ہے، حسن نے کہا۔ شہزادی نے کہا، نہیں حسن، یہ آپ کی نیکی کا صلہ ہے۔ شادی کی تقریب میں بادشاہ نے اعلان کیا، آج میری بیٹی کی شادی ہے، لیکن میں ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، حسن لکڑہارا، جس نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ پورے دربار میں تالیاں بجیں۔ حسن شرمندہ ہو گیا۔ 20 سال گزر گئے۔ حسن اب 55 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ علی ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اسے دربار میں اچھی نوکری مل گئی تھی۔ فاطمہ کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ساجدہ اب بھی حسن کے ساتھ تھی۔ دونوں خوش تھے۔ حسن کا گھر اب گاؤں کا سب سے اچھا گھر تھا، لیکن اس کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا رہتا تھا۔ گاؤں والے کہتے، حسن نے ہمیں سکھایا کہ غریبی کوئی عیب نہیں، بلکہ غرور عیب ہے۔ ایک دن حسن اپنے پوتوں کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ دادا جان، آپ ہمیں اپنی کہانی سنائیں، بچوں نے کہا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، بچوں، میں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی، غربت دیکھی، بھوک دیکھی، تکلیف دیکھی، لیکن میں نے کبھی نیکی نہیں چھوڑی، میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، میں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، چاہے میرے پاس خود کچھ نہیں تھا، اور دیکھو اللہ نے مجھے کتنا کچھ دیا۔ بچوں نے پوچھا، دادا جان، آپ کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ حسن نے اپنے خاندان کو دیکھا، ساجدہ، علی، فاطمہ، پوتے پوتیاں، اور مسکرایا، میرا سب سے بڑا خزانہ تم سب ہو اور لوگوں کی دعائیں ہیں۔ یاد رکھنا بچوں، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، نیکی کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ مشکلات سے ڈرو نہیں، ان کا مقابلہ کرو، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آج بھی جب گاؤں والے اس کنویں کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں حسن نے شہزادی کو بچایا تھا، تو وہ کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں نیکی نے امیری کو شکست دی، یہ وہ جگہ ہے جہاں غریب لکڑہارا نے ثابت کیا کہ دل کی امیری اصل امیری ہے۔ حسن کی کہانی آج بھی گاؤں گاؤں میں سنائی جاتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو سکھاتی ہے، غریبی کوئی لعنت نہیں، غرور لعنت ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، صبر اور محنت کا نتیجہ ضرور ملتا ہے۔